بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا، ورنہ انسان گنہگار ہوگا، بجائے اجر و ثواب کے ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی اور اصلاحی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے کچھ ایسی لرزہ خیز اور اہم باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر یقیناً آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل خوف خدا سے دھڑکنے لگے گا، اور ہمیں اس بات کا سچا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے خاص اور عظیم نعمت ہے، جس میں زندہ معجزات، ہدایت کی تفصیل، روشن تذکرے، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا معجزن ہے۔ یہ کتاب ہر طرح سے ہر دور کے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی خوشنودی، برائیوں سے مکمل بچاؤ، اچھائیوں کی راہ دکھانے، عالم و مسائل سے چھٹکارا پانے، دکھ تکلیف، رنج و کلفت سے بچاؤ کا بہترین طریقہ، امن و سکینت کا واحد سبب اور رشد انسانی و فلاح و بہبود کا اصل منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود ملائکہ اور اشرف المخلوقات کا درجہ دلوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شفا کا یہ منبع، سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس عظیم الشان کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل و برتر، اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ حضرت انسان اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس عظمت اور رفعت کے بے مثال مرقع کی کما حقہ قدر کریں، اور اپنا انگ انگ اس کے احکامات کے حوالے کر دیں، تبھی اس کی رحمت اور برکات کا حقیقی حصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید معبود حقیقی اور محبوب و مطلوب کا کلام خاص ہے۔ محبوب کی تقدیر اور تحریر کسی دل کھوئے ہوئے عاشق کے ہاں جو وقعت رکھتی ہے، ہمیں بھی وہی والہانہ معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ عظیم کتاب تو احکم الحاکمین کا کلام اور سلطان السلاطین، بادشاہوں کے بادشاہ کا شاہی فرمان ہے، جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے ہوئی نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ کلام الہی محبوب و حاکم کا کلام خاص ہے، اس لیے تلاوت میں دونوں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نور ہے، اس کے ذریعے ابدی راہ نجات تلاش کی جاتی ہے، اس میں شفا ہے، اس سے روحانی و جسمانی امراض سے کامل نجات ملتی ہے۔ اس کے عجائبات و غرائب کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کے فوائد کی یہ وہ آفاقی کتاب ہے جس نے اولین اور آخرین جن و انس کو ہدایت کی سیدھی راہ دکھلائی۔ جنہوں نے اس کتاب پر سچا اعتماد کیا وہی راہیاب ہوئے، اور جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دین اور دنیا کی سعادت سے بہرور ہوئے۔
تلاوت کے ظاہری آداب میں پہلا ادب پاکیزگی ہے۔ تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر کسی عذر کی بنا بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ البتہ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو تلاوت کی جائے۔ چار زانوں ہو کر بیٹھنے اور تکیہ لگانے سے تلاوت میں اجتناب کریں۔ دوسرا ادب مقدار قرأت ہے، جس کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کیا اس نے اسے صحیح سے سمجھا نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 7 دن میں ختم قرآن کیا کرو۔ تیسرا ادب قرآنی سورتوں کی تقسیم ہے۔ جو شخص ہفتے میں ایک ختم قرآن کرے اسے 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی شب میں تلاوت شروع کرتے اور اگلی شب جمعہ تک اسے مکمل فرماتے تھے۔ چوتھا ادب ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد تدبر اور تفکر ہے اور یہ ترتیل کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ پانچواں ادب تلاوت کے دوران کیفیت ہے کہ انسان عذاب، احوال، قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیات پر غور کرے، اور اس دوران رونا بھی مستحب ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل پر غم طاری کر لے اور یہ سوچے کہ قرآن کریم نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ چھٹا ادب آیات کا حق ادا کرنا ہے۔ جب کسی آیات سجدہ سے گزرے تو سجدہ کرے، بشرطیہ کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ جب تلاوت شروع کرے تو تعوذ پڑھے اور ہر سورت کے اختتام پر دعا پڑھے۔ تلاوت کے آداب میں شامل ہے کہ کم از کم اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرے کہ خود سن سکے۔ جہاں تک بلند آواز کا معاملہ ہے تو جس شخص کو ریا کا اندیشہ ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کا خوف نہ ہو اور دوسرے کے عمل میں خلل بھی نہ پڑتا ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ جہری قرأت دل کو بیدار کرتی ہے اور نیند دور کرتی ہے۔ نواں ادب تحسین قرأت ہے، یعنی قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ 10واں ادب تلاوت کے بعد دعا مانگنا ہے۔ حضرت اکرمہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور زبان پر یہی جاری ہوتا تھا
کہ میرے رب کا کلام ہے، یعنی اس کو صرف بندہ بن کر اپنے حقیقی آقا کا کلام سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اچھی طرح مسواک کر کے، وضو کر کے، نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ قبلہ رو بیٹھیے۔ دوران تلاوت کسی اور سے ہم کلام نہ ہوں۔ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تلاوت بند کر کے ضرورت پوری کریں اور پھر تعوذ پڑھ کر دوبارہ تلاوت کریں۔ ناظرین، 3 وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج نکل رہا ہو اس وقت سے لے کر جب تک سورج ایک نیزہ کے برابر بلند نہ ہو جائے۔ نمبر 2، زوال کا وقت، یعنی جب سورج آسمان کے بالکل درمیان میں اور عین آپ کے سر پر ہو، یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ نمبر 3، غروب آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج ڈھل رہا ہو اور فضا میں زردی چھا جائے، اس وقت تلاوت کے بجائے ذکر و اذکار کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ وقت مشرکین کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ حالت جنابت میں قرآن کریم چھوئے بغیر زبانی تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں ہے۔ البتہ حالت جنابت، حیض اور نفاس میں زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم اور برکت والی کتاب ہے، جس کی ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام آداب پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔